اللہ تعالیٰ میت کی راکھ کو زندہ کرے گا۔ ایک شخص کی موت کا جب وقت قریب آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے ہی کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ بظاہر تو یہ عمل شرک کا ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کروایا کہ اس طرح کرنے سے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا اور اللہ کے روبرو حاضر نہیں ہوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو بھی دوبارہ جمع کرے گا اور راکھ کو بھی دوبارہ جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا، یعنی ساری زندگی وہ کفن چوری کر کے بیچتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3452۔ اے ایمان والو، اللہ سے استغفار کرتے رہو اور مایوس ہو کر نہ بیٹھو کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251۔ بھٹک جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور واپس پلٹ آئیں۔ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوری استغفار کریں، نیک کاموں میں لگ جائیں۔ یا اللہ ہمیں تمام قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بچا اور ہمیں کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔